بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العلم نور ایپیسوڈ 5۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے تحصیل علم کے آداب کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ان وسائل اور ان ذرائع کے بارے میں گفتگو کریں گے جو طالب علم کے لیے علم سیکھنے کے سلسلے میں ممد و معاون ہو سکتے ہیں۔ تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ آدمی جس چیز سے ڈرتا ہو اس سے بچاؤ کے لیے اپنے اور اس کے درمیان کوئی چیز آڑ بنا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تقویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب و غضب کے درمیان ایک آڑ بنا لے، اور وہ آڑ یہ ہے کہ نیکیوں کی بجاوری کی جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رکا جائے۔ بعض اوقات قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقویٰ اور نیکی کا ایک ساتھ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ تو ایسی صورت میں نیکی سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکامات کی بجا آوری ہوتی ہے، اور تقویٰ سے مراد جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے رکنا ہوتا ہے۔ تو تقویٰ کے ذریعے سے ایک طالب علم اپنے علم کو مکمل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے علماء بندوں کی نشانی ذکر کرتے ہوئے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصل تقویٰ اختیار کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو علماء ہیں، جن کے پاس علم ہے۔ نمبر 2، تحصیل علم پر دوام اور ثابت قدمی۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ تحصیل علم کے سلسلے میں صبر، ضبط، استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح محفوظ کرے اور پھر اس کو بھولے نہ۔ علم حاصل کرنے کے لیے خود کو تھکانا پڑے گا۔ طالب علم حصول علم کے تمام ذرائع اختیار کرے، وہ غیر معمولی محنت کرے، راتوں کو جاگے۔ طالب علم اپنی توجہ کو مبذول کرنے والے وہ تمام چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کی توجہ علم سے ہٹا کر کسی دوسری چیز کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ نمبر 3، حفظ۔ طالب علم جو کچھ سیکھے وہ یا تو اسے اپنے سینے میں محفوظ کرے یا نوٹ بک میں لکھ کر محفوظ کر لے۔ آدمی بھول پن کا شکار رہتا ہے۔ اگر وہ علم کو دہرائے گا نہیں، اس کو یاد نہیں کرے گا، تو وہ علم بھول کر ضائع کر دے گا۔ علم کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ انسان اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ زادہم ہدیٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حفظ، فہم اور فراست میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، علماء سے وابستگی۔ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اولاً تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگے اور اس کے بعد اہل علم اور ان کی تحریروں سے بھی مدد لے، کیونکہ اگر وہ صرف اپنے ذاتی مطالعہ پر اکتفا کرے گا تو اس کو علم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا۔ اس کی بجائے اگر وہ کسی عالم کی مجلس اختیار کرتا ہے، اس کا شاگرد بنتا ہے، تو جو علم شرح کے ذریعے سے وہ عالم اس کے لیے کرے گا تو اس کے ذریعے سے ایک طالب علم کے سامنے روشن رستہ واضح ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علم صرف مشائخ سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انسان بعض اوقات اپنے مطالعے سے بھی علم اور ادراک کا حصول کر لیتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ دن رات کتابوں کا مطالعہ کرتا رہے اور فہم حاصل کر بھی لے تو بعض اوقات اس کے فہم میں بہت بڑی بڑی غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس کی رہنما صرف کتاب ہو اس کی خطائیں زیادہ ہوتی ہیں اور صحیح باتیں کم ہوتی ہیں۔ یہ بات مطلق طور پر تو درست نہیں ہے، لیکن زیادہ تر یہی دیکھا گیا ہے کہ جو انسان صرف اور صرف کتابوں سے ہی علم حاصل کرتا ہے اور علماء کی سرپرستی نہیں لیتا، اس انسان کی غلطیاں، خامیاں اور کوتاہیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ نمبر 5، کتابوں کا مطالعہ۔ ایک طالب علم کو علماء کی سرپرستی کے ساتھ ساتھ اپنے علم میں اضافے کے لیے کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک ابتدائی طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف انہی کتابوں سے علم شرعی حاصل کرے جو معروف علماء کی تحریر کردہ ہوں، اور وہ معروف علماء امانت دار ہو اور ان کا عقیدہ بدعات و خرافات سے پاک ہونا چاہیے۔ پھر جب وہ طالب علم اپنے اندر علم کا رسوخ پیدا کر لے تو اس کے بعد پھر تحقیق کی غرض سے کسی بھی کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ کتابوں سے علم حاصل کرتے ہوئے طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کسی ماہر عالم دین کی سرپرستی میں وہ علم حاصل کرے، کیونکہ جو آدمی کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے وہ بلا شبہ ایک منزل پر تو پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کے راستے میں 2 بڑی بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، طویل عرصہ۔ اگر ایک آدمی کتابوں سے علم حاصل کرے گا تو اسے منزل تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور ایک بہت لمبا وقت درکار ہوگا، اور اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔
اکثر افراد جب اپنے آس پاس لوگوں کو دیگر دنیاوی مصروفیات میں دیکھتے ہیں تو پھر اس سے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ پھر کتابیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ اپنے حصول علم کی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے۔ نمبر 2، جو شخص کتابوں سے علم حاصل کرتا ہے اس کا علم اکثر و بیشتر کمزور رہ جاتا ہے، اس سے کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی جزیات چند اصولوں پر مبنی ہے، ضروری یہ ہے کہ ان جزیات کا تعلق ان اصولوں سے جوڑا جائے۔ ان جزیات میں اگر کوئی جزی اصل اصول کے خلاف جا رہی ہے تو اس کے درمیان اگر تطبیق ہو سکتی ہے، ان کو جوڑا جا سکتا ہے تو جوڑا جائے، نہیں تو پھر اس جزی کو چھوڑ کے اصل کو ترجیح دی جائے۔ تو جزیات کی آپس میں تطبیق دینا، اور اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو ایک کو ترجیح دینا اور اس کو راجح قرار دینا، یہ تمام چیزیں صرف کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک ایک ماہر عالم دین کی سرپرستی حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک انسان علوم شرعیہ اور دین کا گہرا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کتاب کو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی تربیت اور ان کو علم سکھانے کے لیے بھیجا۔